نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مہر کے متعلق، مہر کے احکام، مہر کی تعریف، اقسام، مقدار اور ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے متعلق بات کریں گے۔ مہر کیا ہے؟ مہر کی تعریف یہ ہے کہ مہر اس مالی منفعت کا نام ہے جس کے عوض شرعاً مرد کو عورت پر حق زوجیت حاصل ہو جاتا ہے۔ مہر وہ مالی فائدہ ہے، مالی منفعت یعنی مالی فائدہ، جس کے عوض یعنی جس کے بدلے شرعی طور پر مرد کو عورت پر حق زوجیت حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے سوا یعنی سب عورتیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، یعنی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے سوا تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہے تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ عربی زبان میں مہر کے لیے النحلۃ، الصداق، العقر، الاجرۃ، الصدقۃ، العطیۃ، العلائق، الحباء کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ مہر کے معنی میں ہے، ان سب کا معنی مہر ہے۔ نکاح کے موقع پر مہر کا تقرر یہ ضروری ہے۔ جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہو تو نکاح کے وقت مہر مقرر کرنا یہ لازمی ہے اور یہ شرعی حق ہے عورت کا۔ مہر کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ مہر مال متقوم ہو۔ مال متقوم یعنی وہ مال جس کی قیمت لگائی جا سکے۔ ایسی معمولی شے جس کی قیمت نہ ہو جیسے گندم کا ایک دانہ وغیرہ، یہ مہر نہیں بن سکتا۔ نمبر 2 دوسری شرط یہ ہے کہ مہر پاک شے ہو یعنی حلال ہو، جسے استعمال میں لانا درست ہو، لہٰذا مہر میں شراب، سور، خون یا مردار دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ان اشیاء کی کوئی مالیت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز مہر میں دے رہا ہے وہ مغصوب نہ ہو یعنی غصب کردہ مال نہ ہو۔ اگر غصب شدہ مال کو مہر قرار دیا تو یہ درست نہ ہوگا۔ تاہم عقد نکاح درست ہوگا، عقد تو درست ہو جائے گا نکاح کا، لیکن یہ مہر اس مغصوب چیز کو مہر قرار دینا یہ درست نہ ہوگا، اور حقیقی مالک کی اجازت سے عورت اس کی حقدار ٹھہرے گی عقد کی وجہ سے، ورنہ متعین مال کی قیمت کے برابر مال مہر کی حقدار ہوگی۔ یعنی جتنا ذکر کیا ہے
اتنا مال حلال وہ شوہر اس عورت کو مہر میں دے گا۔ اور چوتھی شرط، صحت مہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر واضح ہو کہ کتنا مہر مقرر ہوا ہے، یعنی مقدار بھی معلوم ہو۔ تو مہر کے صحیح ہونے کے لیے یہ 4 شرائط فقہاء نے، علماء نے لکھے ہیں۔ پھر مہر کی قسمیں ہے، تو شرعاً مہر کی یہ اقسام ہے۔ نمبر 1 مہر مسمى، نمبر 2 مہر معجل، نمبر 3 مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ، نمبر 4 مہر مطلق، نمبر 5 مہر منجب، نمبر 6 مہر مثل۔ یہ مہر کی شرعاً اقسام ہے۔ سب سے پہلا ہے مہر مسمى۔ مہر مسمى کسے کہتے ہیں؟ مہر مسمى اس مہر کو کہتے ہیں جس کی مقدار زوجین کے درمیان متعین و مقرر ہو، میاں بیوی کے درمیان اس کی مقدار متعین اور مقرر ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل، یعنی ایک ہے عین کے ساتھ معجل، مہر معجل۔ معجل کا لفظ عجل سے ہے، عین جیم لام، جس کا معنی جلدی کرنا اور سبقت کرنا کے ہے۔ اصطلاحی طور پر معجل سے مراد ایسا مہر ہے جو بوقت نکاح فوری ادا کر دیا جائے یا بیوی کے مطالبہ کرنے پر اس کا ادا کرنا لازم ہو۔ اور دوسرا ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ۔ مؤجل کا مادہ اجل سے ہے، حمزہ جیم لام، اور اجل الشیء سے مراد کسی چیز کی مدت مقرر کرنا یا مہلت دینا ہے۔ اس طرح مہر مؤجل سے مراد ایسا مہر ہے جس کی ادائیگی کے لیے فریقین کے درمیان میعاد مقرر کی گئی ہو، وقت مقرر کیا گیا ہو، مثلا سال 2 سال وغیرہ۔ اور اگر مدت متعین نہ ہو، مدت متعین نہ کی جائے تو پھر یہ طلاق یا زوجین میں سے کسی ایک کی وفات پر قابل ادائیگی ہوتا ہے۔ اور ایک قسم ہے مہر مطلق۔ مہر مطلق وہ ہے جو نہ معجل ہو نہ مؤجل ہو، یعنی زوجین کی باہمی رضامندی سے اس کی ادائیگی شوہر جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس قسم کی مہر کی وصولی کے لیے بیوی شرعی طور پر مجاز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو شوہر سے روکے رکھے۔ بیوی اپنے آپ کو شوہر سے منع نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے باہم رضامندی سے یہ مقرر کیا ہے، تو اس کو مہر مطلق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مہر منجم۔ منجم کا مادہ نجمہ سے ہے، جس کا معنی ہے قرض کو قسطوں میں ادا کرنا۔ مہر منجم سے مراد ایسا مہر ہے جس کے متعلق زوجین میں یہ طے پایا جائے کہ اس کی ادائیگی یکمشت نہیں بلکہ قسطوار ہوگی۔ آپس میں زوجین میاں بیوی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ مہر یکمشت ادا نہیں کرے گا شوہر، بلکہ قسطوار ادا کرے گا، تو اس کو مہر منجم کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مہر مثل۔ مہر مثل سے مراد وہ مہر ہے جو عورت کے باپ کے رشتہ دار عورتوں، مثلا پھوپھیوں، سگی بہنوں اور چچا زاد بہنوں کو دیا گیا ہو۔ مہر مثل کے تعین کے لیے جہاں عورتوں کی عمر، حسن و جمال، علم و عقل، دینداری اور کردار کا لحاظ کیا جائے گا، وہیں ان عورتوں کے شوہروں کے حسب اور مال کو بھی دیکھا جائے گا۔ علاوہ ازیں یہ مذکورہ چیزوں کے اختلاف سے مہر میں بھی اختلاف ہوگا۔ مہر مثل کب واجب ہوتا ہے؟ مہر مثل اس وقت واجب ہوتا ہے جب نکاح میں مہر کا قطعاً ذکر نہ کیا گیا ہو،
یا ذکر ہو لیکن وہ مبہم یعنی نامعلوم ہو، یا مہر میں ایسی چیز رکھی گئی ہو جو شرعاً حلال نہ ہو۔ اس کے علاوہ نکاح فاسد میں اگر مباشرت ہو جائے تو مہر مثل کا حکم ہے، خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اگر مہر مقرر ہو تو چاہیے کہ مہر مثل کی مقدار اس طے شدہ مہر سے زیادہ نہ ہو، مہر مثل کی مقدار اس طے شدہ مہر سے زیادہ نہ ہو، ورنہ طے شدہ مہر ہی واجب ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی عورت سے شادی کی لیکن نہ مہر مقرر کیا اور نہ ہی مباشرت کی، اور وہ فوت ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کے برابر کا مہر ہوگا، یعنی مہر مثل ہوگا، نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی ہے، یہ شوہر سے عدت وفات یعنی 4 ماہ اور 10 دن عدت جو ہے یہ بھی گزارے گی، اور اس کے لیے طریقہ بھی ہے، یعنی شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کا حصہ بھی ہے۔ معقل ابن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت بروا بنت واشق کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا، یعنی جس طرح فیصلہ کیا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو معقل ابن سنان الاشجعی نے اس کی تائید کی اور فرمایا کہ ہمارے ہی خاندان کی ایک عورت تھی بروا بنت واشق، تو اس کے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے آپ کی طرح ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، کتاب النکاح، حدیث 1145۔ مقدار مہر کی کم از کم مقدار احادیث مبارکہ کی روشنی میں مہر کی کم از کم مقدار یعنی ابتدائی مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مہر دون 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صداق دون 10 دراہم، 10 درہم سے کم کچھ مہر نہیں ہے۔ عورت کا حق مہر کم از کم 10 درہم رکھا جائے۔ 10 درہم سے مراد موجودہ زمانے کی کاغذی کرنسی نہیں ہے، بلکہ وہ جنس یا مالیت ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مقرر فرمائی تھی۔ آج کے زمانے میں مہر کی کم از کم مقدار کی قیمت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار جو کہ 10 درہم ہے، اس کی موجودہ قیمت معلوم کرنے کے لیے چاندی کی قیمت معلوم کر لی جائے۔ اگر چاندی کے 1 تولہ کی قیمت معلوم کر لی جائے اور معلوم ہو کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، تو اس 1 تولہ چاندی کی قیمت جو معلوم کی گئی ہو اس کو 2.625 2.625 سے ضرب دیا جائے، جو کہ تولہ کے حساب سے 10 درہم کا وزن ہے۔ جو جواب آئے تو وہی مہر کی کم از کم مقدار کی قیمت ہے۔ مثلا اگر 1 تولہ کی قیمت 3000 روپے ہے تو اس کو 2.625 سے ضرب دے، تو جو روپے حاصل ہو یہی 10 درہم کی قیمت ہوگی اور یہی مہر ہوگا۔ یعنی موجودہ زمانے میں جس زمانے میں آپ مہر مقرر کر رہے ہیں کہ کم از کم مہر ہم مقرر کرتے ہیں، تو آپ چاندی کی 1 تولہ کی قیمت معلوم کر لیں اور اس 1 تولہ کی قیمت کو 2.625 سے ضرب دے،
جو حاصل ہو وہی کم از کم مہر کی مقدار ہے۔ اور اگر 10 گرام چاندی کی قیمت معلوم ہے تو ایسی صورت میں پہلے اس کو 10 سے تقسیم کرے تو 1 گرام کی قیمت معلوم ہو جائے گی، پھر اس کو 30.618 سے ضرب دے دے 30.618 سے، کیونکہ یہی 10 شرعی درہم کا وزن ہے گرام کے حساب سے، تو 10 درہم کی قیمت سامنے آ جائے گی۔ یہ 2 طریقے ہیں، لیکن پہلا طریقہ زیادہ سہل اور آسان ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو زیادتی کی جانب شریعت اسلامی میں کوئی مقدار معین نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہے مقرر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں مہر کی انتہائی حد مقرر کرنی چاہی، لیکن ایک عورت نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ایک آیت تلاوت فرمائی کہ اس آیت کی روح سے آپ کو ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں۔ سورۃ النساء کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور اگر ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم بہتان، الزام یعنی ظلم و دہشت کے ذریعے اور کلا گناہ کر کے وہ مال واپس لوگے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تجویز واپس لیتے ہوئے فرمایا، ان امرأۃ خاصمت عمر فخصمتہ، ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور وہ اس پر غالب آ گئی۔ یہ روایت ابو عبد الرحمن السلمی سے مروی ہے، جبکہ عبداللہ ابن مصعب سے مروی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، عورت نے درست بات کی اور مرد نے خطا کی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ازواج مطہرات کی مہر کی طرف، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو کہ ہمارے لیے امہات المؤمنین ہے، ہماری مائیں ہیں، ان کا مہر کتنا تھا؟ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا مہر کتنا رکھتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشا، قالت اتدری من نش؟ قال قلت نصف اوقیۃ فتلک 500 درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج یعنی بیویوں کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش رکھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ نش کتنی مقدار کو کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا نصف اوقیہ، اور یہ کل مقدار 500 درہم ہے۔ یہ کل مقدار کتنا بنتا ہے؟ 500 درہم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ان کا آزاد کرنا مقرر کیا گیا تھا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کے آزاد کرنے ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبید اللہ ابن جہش کے نکاح میں تھی، یعنی وہ عبید اللہ ابن جہش کے نکاح میں تھی، تو ان کا سرزمین حبشہ میں انتقال ہو گیا، تو نجاشی بادشاہ نے ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور انہیں 4000 درہم مہر ادا کیے، اور حضرت شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔
شرحبیل ابن حسنہ، حسنہ جو ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ حسنہ شرحبیل کی ماں کا نام ہے۔ گویا اسلام نے دیگر معاملات کی طرح مہر کے مسئلے میں بھی کسی کو کمی بیشی پر مجبور نہیں کیا، بلکہ مختلف مثالیں پیش کر دی ہے تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت اور ثوابدید کے مطابق مہر کا انتخاب کر سکے اور عورتوں کو اس میں اپنی حق تلفی بھی محسوس نہ ہو۔ اب آتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا تھا۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 400 درہم تھا، جو 12 اوقیہ سے کسی قدر کم تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مہر زیادہ نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں عزت اور خدا کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سب سے زیادہ حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے اپنی کسی زوجہ یا دختر کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہ باندھا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حق مہر کب ادا کرنا چاہیے۔ حق مہر نکاح کے وقت ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر نقد روپیہ نہ ہو تو زیورات کی صورت میں لڑکی کو حق مہر دے دیا جائے۔ مہر کی رقم دراصل بیوی کا حق ہے، جس کی ادائیگی شوہر کے ذمے لازمی ہے۔ جو لوگ اسے ساری عمر ادا نہیں کرتے وہ مقروض مرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے سبکدوش ہونے کے لیے مرد کے پاس سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ عورت اسے مہلت دے دے یا اس پر احسان کر کے برضا و رغبت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس کی ناداری کا لحاظ کرتے ہوئے بخوشی اسے معاف کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ مہر میں کون کون سی اشیاء دینا جائز ہے؟ مہر میں ایسی اشیاء دینا جائز ہے جس سے مستفید ہونا شرعاً درست ہو اور جو اپنے اندر مالیت رکھتی ہو، چنانچہ نقدی، مال تجارت، جائیداد، کمپنی کے حصص یعنی شیئرز یا منافع وغیرہ مہر میں دینا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شے پر قبضہ اور تصرف ہو، جبکہ خنزیر کا گوشت یا شراب یہ کسی عورت کا مہر نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔